اوکے اچھا میری بات سنیں, ایک کوشچن پوچھ لوں. ایک پہلے آیت ایڈم الکرسی پھر کوشچن. آیت کرسی. اچھا الحمدللہ سنا دیتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بس ٹھیک ہے, اتنی ٹھیک ہے. ارے ختم کرو نا, تھوڑی 1-2 لائن بچی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین. غیر مغضوب آنا تھا ایڈم کا نام آنا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں, تفاسیر میں ہے میرا نام, ٹینشن نہ لے تو. ہاں بول, اب بول اچھا کیا وہ کہنا نا چاہتی ہے. دو کوشچن ہے میرے. ایک تو یہ جب کس طور تھے نا بائبل میں اور تورا میں لکھا تھا ایک ایک پروفٹ ایک آئے کر گا کے آخری نا. ایک ایک کر کے بولیں, ایک ایک کر کے بولیں سوال. اچھا سہل ایک بائبل نیا میں ٹیب لکھا لے تھا. آیا, نیا ٹیب لے آ. نیا لاؤں, ایڈم کے بچے میں ڈوب رہے ہاں ہوں گے. نیا ٹیب لے آ, بڑا ضروری. یار عائشہ بدتمیزی نہیں کرو, ریلیکس ہو جاؤ, تمہارے لیے ٹیب لا رہے بدتمیزی ہیں. نہیں. عائشہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے پھر کیا انجام کیا ہوگا آپ کے رسول کا. مہربانی کر کے بدتمیزی نہیں, اچھے سے پوچھو سوال, آپ کا جواب دیں گے. میں بھی آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہوں میں یہاں پر. کر دو خاتمہ, لیکن بدتمیزی نہیں, غلط بات نہیں. اچھا میری بات تو سن لینا, بات ہی نہیں سن رہے میری. ہاں ہاں سوال کرو نا, لکھیں گے نا, نوٹ لکھیں گے, نوٹ بنائیں گے. کوشچن یہ ہے کہ نا بائبل میں اور تورا میں پہلے بتایا گیا تھا کہ لاسٹ پروفٹ آئے گا, ٹھیک ہے. لاسٹ پروفٹ آئے اوکے, گا, محمد کو بھی نام تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ لاسٹ علیہ وسلم پروفٹ, پروفٹ, تو وہ ڈن. پروفٹ کہاں چلا گیا؟ اگر محمد وہ اوکے پروفٹ نہیں ہے تو اوکے پروفٹ آپ ہیں, ڈن وہ آپ ڈن. ہیں. دوسری اوکے کوشچن, بہن آرام سے, دوسرے اور ایک ایک باری باری, ایک ایک. تورا میں لکھا ہوا سہیل صاحب کے لاسٹ پروفٹ آئے گا. نہیں عائشہ جی میں نے مجھے سنا ہے دکھائیے. پہلے کہیں بتایا گیا عائشہ تھا جی کہ سب پروفٹ. بولتی جاؤ گی, تم نے سوال کیا, اب صبر تو کرو, ریلیکس تو ہو. مجھے دکھائیے بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ لاسٹ پروفٹ آئے گا, پلیز مجھے دکھائیے. میں نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے جب وہ نوفل ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ ہی پروفٹ ہے, کہ انہیں پہلے پتا تھا کہ پروفٹ آئے گا. پھر یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ پروفٹ آئے گا, وہ سب مدینہ میں شفٹ ہو گئے تھے یہودی, کہ آخری پروفٹ آئے گا. بس ریلیکس. ورقہ بن نوفل کی پہلے بات کرتے ہیں. ورقہ بن نوفل نے کون سی پروفیسی دی تھی کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کون سے یہودی نے کہا کہ آخری پروفٹ آنا ہے؟ جی جتنے یہودی تھے نا وہ سب کے سب مدینہ میں شفٹ ہو گئے تھے. ان کی کہیں بک میں لکھا تھا, کہیں لکھا. ایک اور اسٹوپیڈیٹی بول رہی ہے میری پیاری بہن, جتنے بھی یہودی تھے مدینہ میں شفٹ ہو گئے تھے. نو, دیٹ از اسٹوپیڈیٹی, اگنورینس آف یو. یہودی سارے کے سارے مدینہ میں نہیں شفٹ ہوئے تھے بہن. پلیز جا کے اپنے ڈیٹاز کو ریڈ کریں. دیکھیں ابھی تک آپ نے جتنے بھی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بھی بات سچی نہیں ہے. آپ اٹیک کرنے آئیں 100 دفعہ اٹیک کریں, لیکن ریفرنسز کے ساتھ کریں. لیٹ می آنسر ایچ اینڈ ایوری کوشچن ان ڈیٹیل, اور سنیے گا غور سے. بائبل میں چاہے تورا ہو چاہے انجیل ہو, کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ لاسٹ پروفٹ نے آنا ہے. نو ویئر, فل سٹاپ, ناڈا, نیور. کوئی ایسی چیز کا نہیں ہے جہاں پہ کہا ہوگا لاسٹ پروفٹ نے آنا. لاسٹ, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ببلیکل پروفٹس جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. That's how it is. There is a prophecy کرنے والے کو prophet کہتے ہیں. Full stop. This is how the biblical prophet means. Full stop. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دوسری بات, ورقہ بن نوفل نے یہ نہیں بولا تھا لاسٹ پروفٹ آنا ہے. اس نے بولا تھا کہ میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک پروفٹ نے آنا ہے, ایک پروفٹ نے آنا ہے. فل سٹاپ. لاسٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی. پرفیکٹ. نمبر 3, یہودی سارے کے سارے مدینہ نہیں آئے تھے. کچھ یہودی لوگ تھے جو وہاں پہ آئے تھے, فیئر انف. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے کسی پروفٹ نے آنا ہے. نو, وہ کہہ رہے تھے مسایا نے آنا ہے. اس کو آپ لوگوں نے ٹرانسلیٹ غلط کیا ہے. کیا محمد ایک مسایا ہے؟ یہودی آر ناٹ ویٹنگ فار اے پروفٹ, دے آر ویٹنگ فار مسایا. وہ آج بھی اگر آپ جروسلم میں جاؤ تو وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں ہیبرو کے اندر, اور مسایا کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر اسٹل ویٹنگ فار مسایا, کیونکہ وہ جیزس کو مسایا نہیں مانتے, تو دے آر اسٹل ویٹنگ فار دا مسایا. دس از دی آنسر ان ڈیٹیل فار یو. جا کے اس کے اوپر ریسرچ کیجیے گا اور ریفرنسز لے کے آئیے گا. سیکنڈ کوشچن, لیکن ٹھیک ہے, لیکن ورقہ بن نوفل نے کہا تو تھا نا کہ پروفٹ نے آنا ہے. ابھی تک وہ پروفٹ کیوں نہیں آیا؟ وہ مس ہو گیا, یا آپ ہیں وہ پروفٹ, یا وہ محمد نہیں تھے, پھر وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں پروفٹ؟ ورقہ بن نوفل نے دیکھیں تو کہا ہے نا. آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا میرے خیال میں نے بھی بتایا ہے اچھا ابھی کہ میری بہن کیوں نمبر بتائے 1. میں آپ کی بہن نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اوکے, میرے منہ سے بہت گندی بات نکلنے لگی تھی, میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا اس وقت.
کہ ایک عزت دے رہا ہوں بہن کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو راس نہیں آ رہی, لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں. اینی ہاؤ, ورقہ بن نوفل نے بائبل کی کون سی آیت دی تھی جس سے ثابت ہو کہ وہ کس پروفٹ کی بات کر رہا ہے؟ کیونکہ بائبل میں کئی دفعہ پروفٹس آنے کی پروفیسی لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ سیمیول نے ایک پروفیسی دی ہے اپنے سے بعد آئزیا کی, کسی موزس نے دی ہے کسی نیکسٹ پروفٹ کی, کنگز میں یعنی آپ کو بائبل میں مختلف پروفٹس کی پروفیسی ملتی ہے کیونکہ بائبل ایک شخص نے نہیں لکھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ٹوٹل کے ٹوٹل 40 ڈفرنٹ پروفٹس نے یا انسانوں نے لکھی ہے, 40, اور ڈفرنٹ لوگوں نے ڈفرنٹ ٹائم کے اندر جو کہ پروفٹس تھے ڈفرنٹ ٹائم کے اندر اپنی اپنی کتابیں لکھی, اور اس میں انہوں نے کچھ پروفٹس نے اگلے آنے والے پروفٹ کی پروفیسی دی ہوئی ہے اور وہ اسی میں پوری ہو رہی ہے. اگلے پروفٹ جو آیا اس نے اپنی کتاب لکھی اور وہ سیکوینشل چل رہی ہے. ناؤ ورقہ بن نوفل نے ایگزیکٹلی کون سے پروفٹ کی پروفیسی کوٹ کی تھی تاکہ ہم جا کے دیکھیں اس میں کہ یار یہ کون سے پروفٹ نے پروفیسی کی تھی اور وہ کس پروفٹ کے بارے میں پوری ہوئی تھی, کیا وہ محمد ہے یا وہ پروفیسی پہلے سے پوری ہو چکی ہے. I don't know, اگر آپ کو پتا تو بتا دیں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اب اتنا مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن آپ دیکھیں نا پروفٹ نے جو بھی بات کہی تھی وہ سیم ہے حضرت ابراہیم. نہیں, آپ نے جھوٹ بولا. ابھی یار ساحل, کیا میں بول کچھ رہا ہوتا ہوں, ان کو پوری بات جواب دیتا ہوں, یہ آگے سے ان کا آنسر اتنا عجیب سا کیوں آتا ہے کہ وہ اس کانٹیکٹ سے باہر گیا ہوتا ہے؟ ساحل صاحب ذرا مجھے یہ سمجھائیں کہ میں اتنا ڈیٹیل میں آنسر دے رہا ہوں لیکن ان کا جواب اتنا بونگا کیوں آ رہا ہے آگے سے؟ کیا یہ میری بات سن نہیں رہی ہیں, کوئی گیم کھیل رہی ہیں, کچھ اور کر رہی ہیں اپنے فون میں؟ نہیں آ رہا ہے ان کو. اچھا عائشہ جی دیکھو, آپ نے ابھی کہا, ایڈم صاحب نے آپ کو جواب بھی دے دیا اور آپ نے کہا کہ میں نے صرف سنا ہے, سنی بات پہ آپ آگے سوال کر رہی ہے. آپ کے رسول کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے وہ آپ بتائیے. رسول اللہ کے کیریکٹر کے بارے میں. پھر اگر آپ محمد کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو آپ حضرت یونس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, حضرت عیسیٰ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, حضرت ابراہیم, ان سب کی ٹیچنگ تو ایک ہی تھی نا. حضرت ابراہیم کی ٹیچنگ بھی وہی تھی, انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا. دکھائیے حضرت ابراہیم ہسٹوریکلی خانہ کعبہ پہنچ گئے تھے, وہاں پہ مکہ مدینہ نام کا کوئی شہر تھا, مجھے ہسٹری میں کہیں سے ثابت کر دیں. نمبر 1 بکہ کے نام سے تھا. اوکے, مجھے بکہ کے نام سے ہسٹری میں سے کہیں سے ثابت کر دیں کہ اس علاقے کا نام بکہ تھا. لیکن خانہ کعبہ تو بنایا تھا نا انہوں نے. نہیں بنایا تھا, یہی تو کلیم کر رہا ہوں میں یہی تو کلیم کر رہا ہوں. سب کی چیزیں ایک تھیں, آپ سب کوئی مطلب ریجیکٹ کر رہے ہو نا. حضرت ابراہیم, حضرت یونس, بھائی حضرت آپ کا دیکھیں, پہلی بات ابراہیم has nothing to do with خانہ کعبہ. نمبر 1. نمبر 2, اوکے, ابراہیم کہاں پیدا ہوا تھا؟ عرب میں. سعودی عرب. عرب میں؟ کون سا آپ کا اسکالر ہے, اسلامک اسکالر, جو یہ کہے کہ ابراہیم عرب میں پیدا ہوا تھا؟ کوئی ایک لا دیں مجھے. طبری, قرطبی, ابن کثیر, ابن عباس, محمد کی حدیث, کوئی ایک لا دیں. قتل کر دیں گے. ہاں لائیے ذرا دیکھیں تو صحیح, کون سا ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ابراہیم خانہ کعبہ میں پیدا ہوا؟ نمازیں پڑھی ہیں, اتنی نمازیں پڑھی میں ساری ضائع ہو جائیں گے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اب آپ نے مجھے ہارٹ اٹیک کروانا تھا آپ کو یہ کہہ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ نہیں ہے. ایسے تو مت کہو نا, ان کی ٹیچنگ اتنی اچھی ہیں, ان کا ریلیجن اتنا ڈیسنٹ ہے, اور اتنی بڑی امپائر کھڑی کی, اتنی بڑی امپائر. لوگ پاگل. عائشہ بات سنیں, وہ محمد جو ایک عورت کو خریدے یا تحفے میں لے اور پھر اس کے ساتھ سیکس کرے, رنگین مزاج تھے نا, اس میں کیا بری بات ہے؟ رنگین مزاج کوئی برا والا بات ہے یہ؟ اوکے, ایک سیکنڈ ساحل واپس آ یار. یہ کہہ رہی ہیں کہ رنگین مزاج تھے ہمارے نبی, تو رنگین مزاج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر اس نے کسی سلیو لڑکی کو لے کے اس کے ساتھ سیکس کر لیا, مزہ کر لیا, تو رنگین مزاج بھی بری بات. ہاں تو جنت میں جائے گی نا, یہ تو جنت میں جائے گی, اتنا بڑا پروفٹ اس کو ملا ہے. یہ تو بہت لک کی بات ہے, یہ ایسی بات نہیں کی. اور دوسری بات ہے, یہ واز پروفٹ اور ناٹ, یہ بتائیں وہ غلط کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ساحل صاحب یہ ذرا سنیں, ساحل صاحب یہ ذرا سنیں, یہ آپ کے آنے کا موقع ہے اس وقت. مزاج آئی مین وہ اچھے تھے, مطلب کہ زندہ دل تھے, زندہ دل. اچھا بات سنیں, وہ زندہ دل تھے نا. دیکھیں وہ زندہ دل تھے, وہ انسان تھے,
आपको ये भी पता, आपको ये भी पता। आयशा तुम क्यों इतना तवे पे रहती है, थोड़ा रुको ना, नॉन स्टॉप बोलती है। अभी एक तृप्ति जी ने या निधि जी ने लिखा था कि आपके मुंह पे पट्टी मारो ताकि आप थोड़ा रुको ना। देखो मैं क्या बोलने वाला था, मेरे ध्यान, हाँ आ गया। मेरे को वो इमाद का डायलॉग याद आ गया, लास्ट टीम में इमाद ने बोला था, बोल वो जो हक है, वाह, बोल वो जो हक है, टाइम कयामत तक है। वल्लाह हबीबी, उसे हक निकल गया। प्रॉफिट साहब जो है वो रंगीन मिजाज तो आयशा जी, अरे कहाँ चली गई आयशा? है आयशा जी, ये रंगीन मिजाजी जो है वो आपके साथ करते हैं स्लेव बना के आपको, तो कैसा लगता है आयशा जी? वो स्लेव पे जुल्म नहीं करते थे, वो उनका खर्चा उठाते थे, उनके बच्चों को पालते थे। आप गलत समझ रहे हो। हाँ, बच्चों को कहाँ पालते थे? नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मोहम्मद को बुरा कहते हो। अच्छा आयशा जी सुनो ना, ये रंगीन मिजाजी वो जो है, प्रॉफिट थे, वो सच में प्रॉफिट थे। अरे रुकेगी आयशा प्लीज। आयशा जी ये बताओ कि ये रंगीन मिजाजी जो है वो आपको स्लेव बना के, जिंदा दिल थे, वो जिंदा दिल थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। अब वो ये तो नहीं कर सकते मैसेज खिला रहे थे अपनी लाइफ एंजॉय ना करें। देखो रंगीन मिजाजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंगीन मिजाजी अगर रसूलुल्लाह को करनी थी तो प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते, वहां उस दौर में भी प्रोस्टिट्यूशन होता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो स्लेव्स को बना के रंगीन मिजाजी क्यों कर रहे थे? ये शादी कर देते थे, वो शादी कर देते उनसे। अच्छा ये प्रूव करो कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है, प्रूव कर दो। चलो यार, वो उनको खाना को सेफ रखते थे ना, सेक्स करना बुरी बात नहीं है, जुल्म करना बुरी बात है, वो जुल्म नहीं करते थे उनपे। आयशा सुनो, अपना मोहम्मद को बुला के मुझे रुक जाओ, सवाल सुनो, सवाल का जवाब दो। अगर आप साबित कर दोगे कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी कंपलसरी है, क्राइटेरिया है इस्लाम में, मैं आज के बाद स्लेवरी के ऊपर कोई भी टॉपिक नहीं उठाऊंगा, सिर्फ साबित कर दो इतना मुझे। मैं साबित करती हूँ, मैं आपको साबित करती हूँ। पता है, अब किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह में इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आती। अगर अल्लाह मेरे सामने आ गई ना, लाइफ आयशा ने बताई हुई है सामने आपके हदीस में। गॉड आपके सामने नहीं आ रहा, गॉड आएगा तो आप उसके पीछे भी घुस जाओगे, नीचे ऊपर यहाँ वहाँ उसके पीछे पड़े रहोगे। इससे गॉड सामने नहीं आता, आप लोगों की हरकतों की वजह से सामने नहीं आता। अच्छा ये जो शादी कंपलसरी, ये बताओ अभी इसका गॉड को गोली मारो। हाँ, ये सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन वो शादी करते थे। अभी सुबह में देख रही थी, कंपलसरी नहीं है। नहीं, अभी क्या बोला आपने? ख्याल उनसे जो बच्चे पैदा उनका खर्चा पहले सब उठाते थे, उनका ख्याल रखना वो करते थे, वो बहुत अच्छे थे। एक साथ कितना बोलती है आयशा? शादी कंपलसरी है क्या नहीं है? नहीं है शादी कंपलसरी, लेकिन उनका ख्याल रखना कंपलसरी। ओके, अगर मैं आपको स्लेव बनाऊं आयशा जी, आपका ख्याल रखूं। रुक जाओ, सवाल सुनो अभी, अब बहुत भारी गुजरेगा आपको ये सवाल। अगर मैं आपको स्लेव बनाऊं और आपको डिजाइनर वेयर कपड़े सिलाऊं आपके लिए, डिजाइनर वेयर, मनीष मल्होत्रा, डिस्काउंट लेके मनीष मल्होत्रा जी। ऐसा कब मोहम्मद करता था? मोहम्मद ने कहा था ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना कपड़ों शपड़ों पे, मॉडरेशन में रहना। साहिल भाई, अरे एडम साहब मैं रेडी हूँ, आयशा जी को मैं डिजाइनर वेयर खिलाऊंगा। अच्छा ओके, हाँ, और रोज जो है बिरयानी खिलाऊंगा एकदम टकाटक, लेकिन इनको बनाऊंगा स्लेव, इनके साथ करूंगा डिंगी डिंगी, और 2 महीने के बाद आयशा जी को रवाना कर दूंगा, भेज दूंगा मार्केट में। आयशा जी चलेगा? देखिए, एक नबी थे हजरत दाऊद, उनकी 99 बीवियां थी। अब हम उनके पीछे पड़े रहोगे? 99 बीवियां थी हजरत दाऊद। अरे पहले ये मसला तो सॉल्व करो। आप पढ़ेंगे नहीं, दाऊद की 99 बीवियां नहीं थी, वो बकरियां थी। जाके गौर करो, पढ़ो जरा वहां पे अरबी में क्या लिखा हुआ है। 100 बीवियां नहीं थी दाऊद की, 100 बीवियां, बकरियां थी। जाके पढ़िए, वहां पे बकरी लिखा हुआ है। बकरी बकरी, हेलो, बीवी नहीं बकरी। हाँ, आपके स्कॉलर्स कहते हैं कि बकरी बीवी के बराबर है, इस वजह से उस आयत को बीवी के रेफरेंस में लिया जाता है, बट वहां पे बकरी लिखा हुआ है अरबी में, इसीलिए आपके मुसलटे बकरियों के साथ लगे रहते हैं। एनीहाउ, दाऊद को छोड़ो, अभी मोहम्मद पे आओ। दाऊद नहीं कहा था दाऊद को, आप कितने क्या इनके ऊपर पहले ये अपने सवाल का तो जवाब दे एडम साहब, क्योंकि इन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि रुकना यार आयशा। एडम साहब इन्होंने तो 2 चीज एक्सेप्ट कर ली, रंगीन मिजाज थे रसूलुल्लाह, और ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि शादी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए। तो अब मैंने जो मिसाल दी है, ये बोले ना इनको कबूल है क्या नहीं कबूल है, ये पहले जवाब दो आयशा जी।
مجھے ہر پروفٹ کی ہر بات قبول ہے, وہ جو مرضی کریں ان کی ان کو ہاں رائٹ ہے. تو اسی بات کی بنیاد پہ اگر میں آپ کو سلیو بنا کے ڈیزائنر ویئر کپڑے پہنا کے اچھا کھانا کھلا کے 2 مہینہ آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر کے آپ کو پھر 2 مہینے کے بعد بیچ دوں مارکیٹ میں, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ نہیں بیچتے تھے, آپ جھوٹ بول رہے, وہ بہت اچھے تھے, وہ کسی کا ہر ایک کا خیال اگر رکھتے تھے. بیچنے کا بتا, اچھا عائشہ اگر بیچنا ثابت کر دے, اچھا ایڈم سے بات بیچنے کریں, مجھے ایڈم سے بات کریں, میں ایڈم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں. کیوں میں ایڈم سے بات کر رہا ہوں. یار ایڈم, یہ تو پہلی بار میرے کو ایسا لگ رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے کہ مومن بول رہا ہے کہ ساحل سے بات نہیں کر لی, ایڈم سے بات کر لی ہے. یہ لو تم ہی لے لو یار, تم ہی بات کرو جاؤ. کیا میں بہت پریشان ہوں ساحل بھائی, پلیز ایڈم سے بات کروا دیں, میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. آپ اتنا برا کہہ رہے ساحل بھائی ہے, ایڈم نمازیں بھائی نہیں ہے. پڑھیے, ایڈم ضائع ایڈم کر اس کو بہن نہ بولے. ضائع کر دو کیا آپ لوگ. ایڈم صاحب یہ آپ کی بنے گی, آپ پوچھ لو. چلو میں چپ ہو رہا ہوں, میں خاموش ہو رہا ہوں. ایڈم آپ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں, ان کا اتنا بڑا مقبرہ بناوے, اتنا روزہ مبارک ہے, کتنی رسپیکٹ دی ہے. چلو اگر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح والا معنی بتا دو تو میں کہہ دوں گا صحیح معنی کیا ہے اس کا. صلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, پیس بھی اپون کہاں سے ہو گیا؟ صلی کا مطلب ہوتا ہے پیس. دعا. دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی بتا دو. دعا, ان پہ دعا. صلی, اوکے, صلی اللہ, اللہ کرے, صلی کرے اللہ, دعا کرے اللہ علیہ ان کے اوپر, وہ علیہ وسلم. صبر کرنا ہے پہلے ایک بار, ریلیکس, پانی پیئے. اب مجھے بتائیں اللہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ جس اللہ کو آپ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ دعا کر تو محمد اور آل محمد کے لیے, تو اللہ کس سے دعا کرتا ہے جب آپ یہ بات بول رہے ہو؟ میں نے دیکھا آپ کا ویڈیو, آپ نے درود پہ بنایا. ہاں تو اللہ کس سے دعا کر رہا ہے نا, یہ بتا دیں. اللہ میں دعا نہیں کرتے, اللہ میں ہیو ایوری تھنگ. یہ دیکھیں بائی دا وے, آپ نے جو قرآن میں جو آیت دی تھی نا 99 کی 99 کی, یہ شیپس ہیں, شیپس, نجا, بیویوں کو شیپ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اصل میں دیکھیں ٹرانسلیشن کے اوپر بردر ان فیتھ اور بزنس پارٹنر, بردر ان فیتھ تھا وہ, اس کا بزنس پارٹنر تھا, اس کی 99 شیپس تھی, while I had only one, میرے پاس صرف ایک ہی بیوی ہے. اس کو جب تفسیر میں پڑھو گے تو پتہ لگے گا یہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی میں شاید کسی ایک ٹرانسلیشن میں دیکھیں, کسی ایک ٹرانسلیشن شاید بیوی بھی لکھا ہو, تفسیر میں تو بیویاں یعنی کہ عورتوں کے بارے میں بات ہے. لیکن دس از ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے سیدھا ہی بیویاں بولا ہے, حالانکہ یہاں پہ شیپس کا ذکر ہے. یار بڑی مزدار ٹرانسلیشنیں کرتے ہیں یار بعض لوگ, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی تو ان کی یہ ٹرانسلیشنز کے اوپر. آپ کتنے جھوٹ بولتے ہو بھائی, قرآن میں شیپس لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے نا. ارے داؤد کی پہلے بات کر لیں, پھر کسی اور کی کریں. یار داؤد تو کر لیں. بیویاں نہیں ہے نا, چھوڑ دو, بس بیویاں نہیں ہے, بس ان سے میرا کوئی, ان کو چھوڑ دو. بھائی تو نے بیوی کہا تھا, میں نے کہا تھا صبر تو کرنا, شاید دیکھنے کے کہیں پہ. ابے صبر تو کر, ابے صبر تو کر. کیا یار تو کس قسم کی لڑکی ہے؟ 99 sheeps, 99 eaves. I don't know how to even pronounce that. Eaves. Let me be the sponsor. Okay. Eaves, 99 eaves. 99 eaves. Eaves. سب جگہ بھی eaves ہے. اللہ نے ان کو پنشمنٹ, اللہ نے ان کو پنشمنٹ, اللہ تو ہر پنش کر دے. 99 دمبیاں ہیں. 99 دمبیاں. یہ تم کہاں سے بیوی لے آئی؟ یہ تو پہلے بتانا مجھے. پڑھا تھا یہ تفسیریں پڑھ کے صرف آگے بیوی کہاں سے لے آئی تو؟ یہ دمبیاں ہیں. یہاں کے پروفٹ ایسے اللہ نے کو پنش کیوں نہیں کیا؟ تو اپنے ہر پروفٹ کو وہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ دمبیوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا, اس کا مطلب ہے. آپ کتنی گندی باتیں کرتے ہو بھائی, لکھا ہوا ہے. آپ جھنوں کے نیچے درد میں جاؤ. ارے یار حد ہو گئی. آپ نے بولا بھائی, میں نے تو بولا بھی نہیں, میں تو قرآن کی آیت لے آیا ہوں فوراً. میں نے پڑھا تھا نا, یہ سارا غلط دیتے ہیں, جو مولانا نا یہ سب غلط بتاتے ہیں ہمیں, پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پروفٹ نمازیں پڑھتے تھے ساری رات؟ ہاں بہت پڑھتے تھے, روتے رہتے تھے ساری رات. ساری رات نمازیں پڑھتے تھے, رائٹ؟ روتے تھے, میرے بھی دعا کرتے تھے. اوکے. جو بندہ ساری رات جا کے 11 بیویوں کے ساتھ سیکس کر رہا ہے, وہ نمازیں کس وقت پڑھتا تھا؟ ذرا مجھے یہ بتائیں. صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے. ساری رات کون 11 بیویوں کے ساتھ جاتا ہے؟ وہ ایک لکھا یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. پڑھیے, آپ پڑھیے, بعد میں کیا پڑھوں گا, آپ پڑھیں. The prophet used to go round all his wives in one night, ایک ہی رات میں. And he had 9 wives, اور اس وقت ان کی 9 بیویاں.
یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، ایک رات میں کون جاتے، وہ باری باری جاتے تھے. نہیں نہیں، آپ کی کتاب طہارہ میں بھی لکھا ہوا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ دیکھیں کہ یہ کتاب طہارہ ہے، بک آف پیوریفیکیشن. محمد صاحب کتنا پیوریفائی رہتے تھے ذرا دیکھیں. وہ دیکھیں one who has one bath after being imitated with all his wives. وہ بندہ جو ایک غسل لیتا ہے جب وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے اس کے بعد ایک غسل لیتا ہے. سنیے گا، یہ آپ کے چیپٹر کا نام ہے. Anas related, I put out water for messenger of Allah for a bath and he had a bath after going to all his wives in one night. جب وہ ساری رات میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما گئے تو انس صاحب پانی ڈالتے ہوتے تھے ان کے اوپر تاکہ وہ بات لے سکیں، کیونکہ اب انہوں نے اپنی ساری کی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لیا ہے. تو بہن جی مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے نبی کیسے کوئی نہیں، لیکن بات یہ نا کہ آپ ان کی پرسنل لائف میں مت جائیں. اوکے مس سلیو جی یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ ان کی پرسنل لائف میں نہ جائیں، وہ پاک تھے، پتہ ہے پروفٹ اسپیشل بنے ہوتے ہیں، ہم جیسے نہیں ہوتے، ان کو اللہ نے پاور دی ہوتی ہے. اوکے لیکن یہ کیسا پاک ہے، دیکھیں کیسے پاک رہ سکتا ہے وہ. اب میں بلکہ ان کی آخری بیوی کے اوپر تو مجھے رحم آ رہا ہے، وہ اتنے گندے پرائیویٹ پارٹ اس کے اندر گھسے گا گندا، کیونکہ وہ 9 بیویوں کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے آخری بیوی تک. تو ہاؤ دیٹ ول بی لائک سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پھیلانے والا بندہ. آپ کہتے کہ کسی کا ایسے نہیں بولتے، کسی لکھا ہوا ہے بھائی، بٹ ایسے پرسنالٹی کے بارے میں نہیں بولتے لوگ، اٹیچمنٹ ہوتی ہے پرسنالٹی سے. آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو کسی کی؟ ارے یار لکھا ہوا ہے، غلام عورت جی لکھا ہوا ہے یار، وہ پاک سامنے آپ پڑھیں. یہ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا، میں اس کو کنفرم کروں گی، غلط بھی ہو سکتی ہے. کیا غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے بخاری بھی دکھایا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا غلط ہے، کتنا غلط ہے، غلط ضعیف. یہ تو ضعیف، واقعی ضعیف نکلا ہے. صحیح سنن ابن ماجہ والی حدیث، سوری میں صحیح بخاری والی میں چلا جاتا ہوں، سوری بخاری والی میں چلے جاتے ہیں. یہ تو واقعی ضعیف ہے، بخاری والی میں چلتا ہے. بخاری تو صحیح ہے نا، یہ صحیح ہے، یہ تو صحیح ہے نا، یہ تو صحیح ہے نا، صحیح البخاری. یہ دیکھ لیں، یہ بہت بری بات ہے. صحیح بخاری، صحیح بخاری. یار کم ہونا ایسے تو نہ کریں نا عائشہ جی. دیکھیں آپ ان کی پرسنل لائف میں مت جائیں، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا. آپ بات کریں پروفٹ تھے یا نہیں تھے، بس اس میں بات کریں، پروفٹ تھے یا بالکل پروفٹ نہیں تھے. تو اتنا بڑا مقبرہ کیسے بنا، اتنا بڑا روزہ کیسے بنا ہوا ان کا، وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس؟ اس کے اندر محمد ہے ہی نہیں. جا کے میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے الٹرا وائلٹ سکین کرنے دو، دیکھنے دو کہ نیچے اس قبر کے نیچے محمد ہے کہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہاں پہ محمد ہے ہی نہیں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو محمد اٹس جسٹ این ایمپٹی تھنگ. ہے ہی نہیں کوئی، تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں کوئی. اس قبر کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اس قبر کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں. وہ گئے کہاں کی باڈی کہاں چلے گی؟ اور سلیو عورت میں کہہ رہا ہوں ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. آپ بھی سلیو ہو نا، آپ بھی نوکر ہو، آپ کون سے اتنے بڑے پروفٹ ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ پھر باڈی کہاں گئی ان کی؟ میں کہہ رہا ہوں ہے ہی نہیں محمد. تو باڈی کہاں چلے گی ان کی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کہاں ہے؟ وہی بات یار، ساحل اس کو سمجھانا، ساحل نے سمجھانا، ساحل نے نہیں سمجھانا. اوکے ساحل نے نہیں سمجھانا. ارے وہ ہے ہی نہیں، بعد میں کہانیاں بنائی ہیں. پروفٹ تھے ہی نہیں نا. تو یہ تو بات تھی. اوکے میں ایک سین بتاتا ہوں آپ کو، ایک سین بتاتا ہوں. جو اس زمانے کے علاقے تھے، محمد نے درم شرم یوز کیے، کریکٹ؟ ہاں. اوکے. جو درم جو ہوتے تھے وہ سونے چاندی کے اور پتل کے اور تانبے کے بنتے تھے، رائٹ؟ اب ہر والا جو بندہ تھا نا وہ اپنے آئیڈیالوجی کے مطابق والا دھرم بناتا تھا. اب چاند تارے والا دھرم کوئی دکھا دے مجھے جو کہ 6ویں 7ویں سینچری کا ہو. 7ویں سینچری کا چاند تارے والا دھرم دکھا دیں، چاند تارے والا دینار دکھا دیں. ایسا کریں محمد کے زمانے کا مجھے کوئی ایسا ایویڈنس دکھا دیں جس سے ثابت ہو کہ واقعی میں محمد تھا. ایک ایویڈنس دکھا دیں. تو یہ تو اتنی وارز ہوئی، اتنی بڑی امپائر کھڑی کی اسلام کی، یہ خود ہی بخود کھڑی ہو گئی. جی 80 سال کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے ایک سیرہ لکھی، سیرہ آف پروفٹ، ٹھیک ہے؟ اس بندے کا نام تھا ابن اسحاق. اس سیرہ کو ریڈریکٹ اور سمال کیا بعد میں ابن ہشام نے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے آپ کے ایک پرسن کا آغاز ہوا، اور وہ پرسن کو نام دیا گیا محمد، جس کی تعریف کی جائے، the one who is praised. اب یہ جو بلکہ یار کل کی سٹریم، دوستوں بھائی اور بہنوں، کل کی سٹریم محمد کا نام محمد کیوں ہے
लेट्स वर्क ऑन दैट। आपने बोला था कल की स्ट्रीम, मोहम्मद का नाम मोहम्मद क्यों है? वाई इज ही कॉल्ड मोहम्मद? इस्लाम की शरह के अंदर से निकाल के आपको दिखाएंगे मोहम्मद को मोहम्मद क्यों कहा जाता है। दिस इज द रियलिटी। ये कल की स्ट्रीम यही है, वाई इज मोहम्मद कॉल्ड मोहम्मद। अच्छा, एक मैंने स्ट्रीम की थी कि मोहम्मद का असल नाम था, एक सेकंड यार, और सब्र कर यार, सब्र कर, ठीक है। दाता साहब का मजार बना हुआ ना पाकिस्तान में, इतना बड़ा, लोग जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों से जाते हैं दाता साहब, दाता जी को मिलने, करेक्ट करेक्ट, जाते हैं ना। दाता के बारे में हिंदुओं ने भी लिखा हुआ है, सिखों ने भी लिखा हुआ है, ठीक है, और मुसलमानों ने भी लिखा हुआ है। इसका मतलब एक पर्सन है, कोई था, कोई गुजरा था, उसके मजार को आप रेडिएशन मार के देख सकते हैं। हाँ, नीचे जो है ना, रेडियोग्राफ नॉट रेडिएशन, मार के आप देख सकते हैं कि हाँ नीचे कोई कार्बन की कोई चीजें पड़ी हुई हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं थल्ले उसके कब्र के नीचे। मुझे बताओ, हम मोहम्मद की कब्र पे ये क्यों नहीं मार के देख सकते? क्यों मना किया गया हुआ है? वाई इज इट कि मोहम्मद की कब्र के चारों साइडों पे, जहां से हम रेडियोग्राफ कर सके, उसके ऊपर इतना मोटा तांबे और पित्तल की चादर बना दी हुई है, वॉल्स बना दी हुई है 3-3 फुट चौड़ी, कि कोई रेडियोग्राफ उसके अंदर देख नहीं सकता कि नीचे क्या है। क्यों? वाई इज इट लाइक दिस? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसके नीचे कुछ है ही नहीं, वो देखने नहीं देना चाहते, है ही नहीं नीचे कुछ, कोई कार्बन मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं आपको। और दूसरी बात कार्बन मॉलिक्यूल तो दूसरी की बात, मोहम्मद की तो कब्र जो मोहम्मद जो है उसको उसकी कब्र में मट्टी ने नहीं खाना, कीड़ों ने नहीं खाना, तो लिहाजा उसको 100% एज इट इज एज अ मैन वहां पे मौजूद होना चाहिए, पूरा का पूरा। उसकी कब्र में लाशा जो है वो बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे वो मरा था। तो वो उन्होंने 2-2, 3-3 फुट चौड़ी ऊपर लेफ्ट राइट आगे पीछे सीसा पिलाई दीवार जिसे कहते हैं खड़ी कर दी, ताकि आप कुछ कर ही ना सके, देख ही ना सके, वैलिडेट ही ना कर सके। क्यों भाई? तो गॉड को नहीं पता ये बात? कह रहे गॉड को? जो गॉड हमें जिसने हमें बनाया उसको नहीं पता? वो सोया था, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है? क्या मतलब? गॉड, किस गॉड ने बनाया तुम्हें? मतलब गॉड को नहीं पता दुनिया में इतना बड़ा मोहम्मद है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ी कर बड़ा है। अरे लेकिन गॉड ने कब बोला मोहम्मद है करके? मोहम्मद साहब गॉड को पता था दुनिया में क्या हो रहा है? उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। अरे जो भी हो रहा है, गॉड का इसमें क्या ताल्लुक है वो समझा, मैंने ताल्लुक समझा। गॉड पे हमें हेल्प करे, उसे बताए कि ऐसा क्यों हेल्प करे, क्यों हेल्प करे गॉड? क्योंकि उसको चाहिए, हमें बताया वो गॉड है। क्यों चाहिए उसको कुछ भी करना क्यों चाहिए? ताकि उसका नाम जिंदा हो दुनिया में। क्यों नाम होए? वो तेरे मामे का पुत्र है, गॉड तुझे हेल्प करे, या तेरे चाचे का पुत्र है तुझे हेल्प करे? क्यों हेल्प करे? आपके चाचे का पुत्र होगा वो, इसलिए आप नहीं, मेरे चाचे का पुत्र नहीं है, लेकिन तेरे चाचे का पुत्र का तुझे हेल्प करे, क्यों करे हेल्प? क्योंकि उसने बनाया है ना, वो नहीं चाहता कि दुनिया में लोग। अरे यार क्यों करे हेल्प? दैट्स माय बेसिक क्वेश्चन, क्यों करे हेल्प? तूने ऐसा क्या काम किया है कि वो तेरा हेल्प करे? यार ये क्या बात हो गई? क्या मतलब ये क्या बात होगी भाई? गॉड तुम्हारी हेल्प क्या करे? तूने क्या ऐसा काम किया कि गॉड तेरी हेल्प करे? क्या किया तूने ऐसा? तीर मार लिया आपने एडम साहब पूछ रहे क्या तीर मार लिया आपने? मेरी नहीं, सबकी हेल्प करे। मैं अपनी बात नहीं करी, सबकी हेल्प करे। ओके, सब ने क्या तीर मार लिए? गॉड सबकी हेल्प करे, क्या क्यों करे? क्योंकि आप कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं है तो लोग सब उनको मान ले, तो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं ना। तो भाई वो तो आपका काम है ना, दुनिया में आप मानना शुरू हो गए। पागल आप हुए, हम हुए? जो पागल हुए उनका काम है कि उस चीज को सर्च करें। हम तो पागल नहीं, हम तो पागलपने से बाहर आ गए। आई एम आउट ऑफ दैट पागलपना। अब पीक पे चले गए पागलपन के, हम थोड़े पागल, हम ज्यादा पागल हो। ओके जी, हम जनाब ज्यादा पागल है, लेकिन जो मोहम्मद को और इस्लाम को मान रहा है, तुम जैसी जिसने अंब भी नहीं पढ़ा, उससे बड़ा अपंग कौन हो सकता है? ये बताओ। नहीं तो साथ उनके अबू बकर की कब्र भी है ना, अबू बकर की भी आई थिंक हजरत उमर। ओके चलो, अबू बकर की कब्र को मुझे रेडियोग्राफ करके बता दो कि अबू बकर की कब्र के अंदर वाकई में एक कार्बन आइटम्स पड़ी हुई हैं जो कि इतनी पुरानी हैं। चलो आओ अबू बकर पे आ जाओ। अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों बंदे हिस्ट्री की किसी किताब में आपको नहीं मिलते। जाओ। आप बकरा ईद मनाते हो? मैं बकरा ईद मनाया करता था। तो नहीं मनाते ना, मैं बकरा ईद की वजह से इस्लाम नहीं छोड़ सकती, उसमें मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। तो बकरा मैं तुम्हें रोज खिला दूंगा यार, तुझे बकरा मैं रोज खिला दूंगा यार। बकरा ईद की इस्लाम में बैठी हुई है, तुझे बकरा गोश्त खाना है?
अरे मैं तुझे, तू अपना एड्रेस भेज, मैं डेली तुझे गोश्त भेजूंगा। जब तक गोश्त खा खा के तुझे गोश्त के पसीने आना ना शुरू हो गए और फिर तेरे मुंह और मेदे ने कहा कि आज के बाद गोश्त नहीं खाना, तब तक डेली गोश्त भेजूंगा। एड्रेस दे, इस्लाम छोड़ दे, गोश्त डेली आएगा। वो तो खाना कभी ना। अरे रुक ना आयशा जी, रुको ना थोड़ा। एडम साहब इतना गोश्त खिलाओगे तो बवासीर हो जाएगा, इनको बवंडर हो जाएगा। भाई वो